کہ اسے بلکہ ولایت کا ولی بنا دیا. لیکن آج ہم ہیں کہ ہم غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں, غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. کیا ہم نماز فجر با جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں؟ میرا غوث عشاء کی وضو سے نماز فجر 40 برس تک پڑھتا رہا, لیکن آج ان کا ماننے والا صرف کہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ارے کہاں پکڑا تھا کہ تو نہیں چھوڑے گا؟ کہاں پکڑا تھا؟ کون سی زمین پر پکڑا ہے؟ ویسے غوث اعظم کے اقوال کو بلکہ زندہ رکھو. اسی طرح جب ہم ولیوں کی شان بیان کرتے تو کچھ لوگ دنگ رہ جاتے کہ ولیوں سے ایسے کرامات کیسے ظاہر ہوئی. ارے اللہ نے ان کو ایسی پاور و طاقت دی کہ ان کی زبان صرف ہل جائے وہ ہو جایا کرتا ہے. کیونکہ غوث اعظم کی وہ زبان کہ اگر تھا تو تھا اور تھی تو تھی بن جائے گا. یعنی غوث اعظم جو کہتے وہ ہو جائے گا. اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد میں سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں. کون سی بیان کر رہے ہیں؟ معراج کی رات ہمارے نبی عرش اعظم پر گئے. اور کیسے گئے؟ بستر کی رہا گرم, جنزیر بھی ہلتی رہی, پل میں پلک جھپکتے بھی گئے اور پلک جھپکتی آ گئے. کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں, کچھ لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو معراج کیسے ہوگی؟ بستر بھی گرم تھا سونے کا, اور جو وضو کیا تھا وہ دین بھی ہل رہی تھی, وہ جنجیر ہل رہی تھی. نبی کیسے گئے ہوں گے؟ آج ہوائی جہاز میں جاتے اگر یہاں سے سعودی عرب تو 7 یا 5 گھنٹے لگتے ہیں, پھر نبی کیسے چلے گئے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ان باتوں پہ بھی, لیکن ماشاءاللہ ہم نہیں اعتراض کرتے. اسی طرح سرکار غوث اعظم شہر بغداد میں نبی کی شان بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پلک جھپکتے ہی بلکہ اپنے بستر سے اٹھے اور بستر بھی رہا گرم, جنزیر بھی ہلتی رہی, یوں عرش گئے اور بلکہ یوں آئے. تو ایک شخص جو مجلس میں بیٹھا تھا وہ دل میں سوچنے لگا, کیا کہنے لگا, یہ بات ٹھیک نہیں ہے, یہ اپنی نبی کی تعریف, یہ اپنی نبی کی شان بڑھ چڑھ کر اپنے پاس سے بول دیتے. یہ دل میں سوچ رہا تھا. غوث اعظم اس کے دل کوئی بات کو بھاپ رہے تھے, سمجھ گئے کس آدمی نے اپنی میرے نانا جان کے بارے میں کہا تھا. جب وہ شخص اپنے اس مجلس سے اٹھا, گھر گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لاؤ. بیوی نے کہا کہ ابھی کھانا پک رہا ہے, ابھی روٹی نہیں پکی, ابھی سالن بن چکا ہے, سبزی بن چکی ہے, لیکن روٹی ابھی نہیں بن رہی بلکہ صرف آٹا گوندھ رہی ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے میں غسل کر کے آتا ہوں دریا کے پاس, میں دریا کے پاس غسل کر کے آتا ہوں, تو بلکہ کھانا پکا لے, روٹی پکا لے, میں ابھی غسل کر کے آتا ہوں. وہ شخص دریا کے پاس گیا, اپنے کپڑے اتارے اور دریا میں غوطہ لگایا. ایک غوطہ لگایا, دوسرا لگاتے ہی بلکہ جب دریا سے نکلا, اس پار سے نکلا تھا اس پار نکلا تھا, اس پار تھا یعنی کیا تھا, آدمی تھا. جب اس پار نکلا تو لڑکی بن چکا. سوچنے کا اب کیا بن چکا, پر ادھر لڑکا تھا اور ادھر لڑکی کی شکل آ چکی ہے. پورا جسم دیکھا تو حیران ہو گیا. جب دریا سے نکلا تو ایک آدمی وہاں سے گزر ہوا, دیکھا کہ اتنے خوبصورت لڑکیاں جا رہی ہے. اس نے اچھے سے کپڑے اسے پہنائے, اپنے گھر لے کے گیا اور اپنے گھر رکھا. اس سے نکاح بھی کیا, اور نکاح ہونے کے بعد الحمدللہ اس سے اولاد بھی پیدا ہوئی. اور جب ایک دن وہی آدمی جو لڑکی بن چکا تھا اب وہ بلکہ کھانا پکا رہی ہے, اور بلکہ کھانا پکانے کے بعد اپنے شوہر کو دیا اور کہا کہ تم کھانا کھا لو, میں دریا پر جا کر غسل کر کے آتی ہوں. جب ادھر سے آیا تھا ادھر لڑکی نکلا تھا, لیکن جب لڑکی ادھر سے دریا کے پاس گئی اور غسل کیا, ایک ڈبکی لگائی, دوسری ڈبکی میں شہر بغداد میں دیکھا اپنے جسم کو پہلے کی جیسے پہلے آدمی ہو. ادھر سے نکلا تھا تو ادھر, اور ادھر سے عورت نکلا تو ادھر, مرد ہو گیا. کیا بات ہو گئی. جب گھر گیا تو دیکھا اے میرے جوزا, اے میری بیوی, کیا کھانا پک چکا ہے؟ کہنے لگی نہیں میرے سردار, اب تو آٹا ہی گوندھ رہا ہے, ابھی تو آٹا ہی گوندھ رہی ہوں. سمجھ گیا
کہ میں جب یہاں سے غسل کرنے کے لیے گیا تھا، جب میری بیوی آٹا گوندھ رہی تھی، میں نے اس دریا میں چھلانگ لگایا، اس وقت میں مرد تھا، دریا سے جب میں نے ڈبکی لگائی اس دریا میں نکلا، میں عورت بن چکا تھا۔ اتنا پل ہوتے مجھ سے اولاد بھی ہو گئے، میں نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اب مجھے معراج کا معاملہ پیش آیا کہ جب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ حضور آپ مجھے معاف کرا دیجئے، میں نے آپ کے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ میں نے سوچا تھا کہ معراج ایسے کیسے ہوگی کہ بستر بھی رہا گرم اور جنجیل بھی ہلتی رہی، پلک جھپکتے عرش اعظم گئے اور کیسے آ گئے، لیکن مجھے معاملہ پسند آ گیا، معلوم ہو گیا، کیونکہ میں اپنے گھر گیا، گھر سے دریا میں گیا، دریا سے نکلا تو عورت بن گیا، مجھ سے اولاد بھی ہوئی، اور جب دریا میں ڈوبا تو ادھر آدمی۔ تو غوث اعظم اپنی زبان سے کہہ دے کہ تھا تو آدمی ہے اور تھی تو لڑکی بن گئی۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان۔